کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوئی اور عالمی سطح پر قیمتیں کم ہونے تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لغاری صاحب، جب عالمی سطح پر پیٹرول سستا ہوا تھا اس وقت ہمارے ملک میں تو اتنا سستا نہیں مل رہا تھا۔ اب عالمی سطح پر اگر قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں تو شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عالمی سطح پر جو ہے وہ گندم کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں طے ہوتی ہیں، چاول کی قیمتیں پیدا تو ہم کرتے ہیں، عالمی سطح پر طے ہوتی ہیں۔ یہ کھیرے کی قیمت عالمی سطح پر طے ہوتی ہے، یہ مرچ کی قیمت عالمی سطح پر قائم ہوتی ہے، ٹماٹر کی قیمت عالمی سطح پر قائم۔ بھائی زندہ رہنے کے لیے تو مجھے یہی چاہیے۔ ٹیکسٹائل کی قیمت عالمی سطح پر مقرر ہوتی ہے۔ کھال تو آپ اتار رہے ہیں اور بڑی بے دردی سے اتار رہے ہیں۔ قیمتوں کے معاملے میں آپ جاتے ہیں کینیڈا کی، آسٹریلیا کی، فرانس کی، جرمنی کی، برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری اجرتیں اس کے مطابق کرو تو کہتے ہیں نہیں، صومالیہ دیکھو، افغانستان دیکھو، وینزویلا دیکھو، اور جو ہے وہ فلاں دیکھو، فلاں وہ دیکھو، غریب ملکوں کی طرف دیکھو۔ اگر آپ کو اجرت کی بات کرنی ہے تو غریب ملکوں کی طرف دیکھو، اگر قیمتوں کی بات کرنی ہے تو امیر ملکوں پر دیکھو۔ دیکھیں جو بھی آئے گا حضرت IMF کی طرف سے تو وہ اسی طرح کے ہوں گے جس طرح سے چاہے کسی کو بھی لے آئیں، وہ حفیظ شیخ ہوں، وہ شوکت ترین ہوں، وہ سرتاج عزیز ہوں، وہ کوئی اور ہوں، وہ اسحاق ڈار ہوں، کسی طرح سے بھی آپ وزیر خزانہ جہاں سے بھی لائیں گے، یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تو تھے نا، حفیظ شیخ بھی اور شوکت ترین بھی۔ آپ کے لیے یہی قیامتیں وہاں سے خرید کر لے آتے ہیں۔ اور کسی کو ایوب خان سے بھی پہلے کبھی بھی پاکستان میں آزاد وزیر خزانہ بہت ہی کم رہا ہے۔ وہ وزیر خزانہ خود ہی دیتے ہیں، عالمی ادارے، ورلڈ بینک دے گا یا آپ کو شوکت عزیز ہوگا، شاہد برقی ہوگا، فلاں ہوگا، جو بھی آئے گا وہاں سے آئے گا، شعیب خان ہوگا، محمد شعیب ہوگا، جو بھی وزیر خزانہ آئے گا۔ تین چار سال کے لیے تھوڑے سے عرصے کے لیے آیا تھا ڈاکٹر مبشر حسن، انجینئر تھا، وہ آیا تھا، اس نے کہا تھا میں اپنا بجٹ بناؤں گا، میں ڈکٹیشن کے بغیر بناؤں گا۔ تو لوگ آج بھی اس دور کو یاد کرتے ہیں۔ تو جو بھی جتنے بھی آئے، محبوب الحق کا ہے، غلام اسحاق خان ہے، وہ سب فرمائش اعلیٰ ترین سطح پر کی گئی فرمائش کے مطابق یہ نازل ہوئے اور اس کے مطابق اپنی قیمتیں بڑھاتے رہے۔ ہمارے آٹے کی قیمت جو ہے وہ مقرر کرے گا، گندم ہم پیدا کرتے ہیں، یہ تو ایک طرف اور یہ کہ کاشت بھی ان کی فرمائش پر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے وزرائے خزانہ کاشتکاری میں بھی ان کی ڈکٹیشن چلتی ہے کہ یہ کاشت کرو، یہ نہ کرو، جو خود کفالت کی طرف جائے وہ نہ کاشت کرو بھائی، وہ نہ کاشت کرو۔ چاول کی کاشت ہوتی تھی پورے علاقے میں، مجھے پتا ہے کہاں کہاں چاول کی کاشت ہوتی تھی، ختم کرائی۔ گندم کی کاشت ختم کرائی، اس کے بیجز نہیں ملے لوگوں کو، اس کی اجرتیں نہیں ملی لوگوں کا۔ پتا ہے کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی قیمت سے بڑھ گئی ہے۔ تو غربت یہ پیدا کرتے ہیں، غربت کو ان کو مٹانا نہیں ہوتا ہے۔ جو وزرائے خزانہ غریب ملکوں کے لیے IMF کے فرمان پر آتے ہیں، وہ غربت کو ختم کرنے نہیں آتے ہیں، غربت کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور آپ کو مزید مقروض کرنے اور آپ کو مزید مجہول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر چائے کا ایک کپ 350 روپے کا فروخت ہوتا ہے ٹیکس ایڈ کر کے۔ تو وہاں پر لغاری صاحب، میں تو کیونکہ ظاہر ہے ٹریول کرتی ہوں تو میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ایک ہی وہاں پر صرف شاپ اوپن ہوتی ہے، اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے، ایک ہے جہاں سے چائے اور کافی صرف مل رہی ہوتی ہے، اور وہ اتنا مہنگا ہے کہ آپ وہاں سے ایک سینڈوچ، ایک نارمل سینڈوچ بھی خریدو تو اس کی پرائس آپ کو پتہ جاتا ہے۔ آپ کو یہ وہ قیمتیں ہیں، آپ $1.5 میں $2 میں آپ پورا کھانا کھا لیں نیو یارک کے کینیڈی ایئرپورٹ پر، آپ پورا کھانا $1.5 میں یا پاؤنڈ میں یا $2 میں آپ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں ہیتھرو ایئرپورٹ پر، وہاں پہ آپ ایک کپ، اور یہاں پر بھی اسی قیمت کے مطابق آپ کھانا کھائیں۔ اگر پاکستان میں کسی آپ نے ہوائی اڈے پر جانا ہے تو قیمت وہی ہوگی جو آپ کو وہاں کے حساب سے ملے گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ جناب ہماری اجرتیں کہاں ہیں، ہماری کم سے کم اجرت کی سطح جو آپ نے مقرر کی ہے وہ تو آج تک لوگوں کو نہیں ملتی ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ غربت کی لکیر سے نیچے جا کر بیماری، ازاری، غربت، افلاس میں جا کر مرتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی قوت جو ہے قوت مزاحمت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب لوگ بیچارے احتجاج بھی نہیں، اب احتجاج کے لیے بھی تاجر اور صنعت کار رہ گئے ہیں، غریب نہیں احتجاج کرتا، یونین سازی ختم کر دی گئی۔
यूनियनें होती थी, खड़ी हो जाती थी कीमतों के मामले में भी, महंगाई के मामले में भी, और सारी चीजों में यूनियन खड़ी हो जाती थी। यहाँ तो यूनियन की टांगे तोड़ दी गई हैं, पॉकेट यूनियन बढ़ा दी गई हैं, और है ही नहीं, यूनियन का तस्वर ही खत्म हो गया। कोई भूखा ना सोए जो वजीर आजम ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है कल, उसको हाँ, भूखा ना सोए, हम भीख बांटेंगे, भीख को खाएंगे। लोग जो हैं वो, हम भीख में उनको कुछ शोरमा देंगे, कुछ दाल देंगे, जो जेल से बच जाएगी, हम जो जेल से खाना बच जाएगा वो देंगे, आप उसको खाइएगा पेट भर के, अल्लाह आपकी आफियत करे, अल्लाह आपको खुशी रखे, आपको कभी भूख ना हो। तो गुर्बत हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा है, अगर 2 वक्त का खाना किसी को मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म के बच्चे जिए और उनके घर में जो है कभी भूख ना हो, अल्लाह करे वो भूख ना देखें। लोग तो देख रहे हैं, कितने अफसोस की बात है। आप लोगों को खाने के काबिल नहीं बनाते हैं, आप लोगों को भीख मांगने के काबिल बनाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।